آئیے سب سے پہلے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین ذوی احتشام، گزشتہ مرتبہ اس بات پر گفتگو ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے معبود کو جاننا ہوگا، اسے سمجھنا ہوگا، اس کی صفات کو جاننا ہوگا، وہ ہے کیسا، عبادت کے قابل کون ہوتا ہے کون نہیں ہوتا ہے۔ جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں یقین کامل ہے ہمارا کہ وہی عبادت کا حقدار ہے، لیکن ہمیں اس کی صفات بھی تو جاننی ہوں گی نا، جاننا ہوگا نا کہ وہ ہے کیسا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفتیں، تمام نام اللہ تعالیٰ کے توقیفی ہیں۔ جو نام اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں آئے ہیں انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا بہتر ہے۔ اپنی طرف سے کوئی اور نام اللہ تعالیٰ کے لیے گھڑ کر نہیں پکارا جائے گا اللہ تعالیٰ کو۔ انہی ناموں میں سے دو خوبصورت نام جس پر آج گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، جو حی ہے اور جو قیوم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی، اسے نیند بھی نہیں آتی۔ کتنی خوبصورت آیت ہے نا، کیا پر لطف گفتگو ہے نا۔ آغاز کریں۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اس کو جو واجب الوجود ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کا نہ آغاز ہے نہ انجام ہے۔ جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، کچھ نہ ہوگا تب بھی ہوگا۔ اللہ وہ ذات جو واجب الوجود، تمام اچھی خوبیوں کا جامع ہے، تمام اچھی صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو خدا مان لیا جائے، جیسے کفار مکہ نے کیا کہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ معبود لات، مناز، عزا، حبل سب کی عبادت کرتے تھے، نہیں نا، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا ہو، نہیں اس کے سوا، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کا کوئی حقدار نہیں۔ عبادت کا حقدار اگر کوئی ہے تو فقط اللہ ہے۔ اتنا کافی نہیں ہے، آگے اور سمجھنا ہوگا آپ کو کہ ایک معبود کی صفات کیا ہونی چاہیے، ایک معبود کیسا ہونا چاہیے۔ کہتا الحی القیوم، جو کیسا ہونا چاہیے؟ جو حی ہونا چاہیے، جو قیوم ہونا چاہیے۔ حی کسے کہتے ہیں؟ حی کا معنی ہے زندہ، حی کا معنی زندہ۔ ہم اور آپ بھی زندہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا زندہ ہونا ذاتی ہے، ذاتی، اس کو زندگی کسی اور سے نہیں ملی ہے۔ لیکن ہم اور آپ ذاتی زندگی کے مالک نہیں ہیں، ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ زندہ ہونے میں خود ہے، قائم بذاتی ہے، اسے کوئی زندگی عطا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ دائم زندہ رہنے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ تمام کائنات بھی ختم ہو جائے لیکن میرا رب کا وجود باقی رہنے والا ہے۔ وہ ایسا زندہ ہے کہ ذرے ذرے کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ صرف ہم اور آپ یہ سانس لینے والی مخلوق ہی زندگی میں نہیں ہے، بلکہ جن پتھروں کو آپ دیکھتے ہیں نا، ان میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ زندگی کے آثار موجود ہیں۔ جو پتے، جو درخت آپ دیکھتے ہیں نا، ان میں بھی زندگی کے آثار موجود ہیں۔ ہاں ہاں بالکل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، وہ ایسا حی ہے کہ اپنی زندگی کی صفت میں سے ہمیں بھی کچھ ایسے صدقات عطا کرتا ہے اور فرماتا ہے وَجَعَلْنَا
من الماء کل شیء حی، میں نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا ہے۔ دیکھیں نا کیا قادر ہے، پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا ہے۔ اس کی زندگی کیسی ہم سوچ نہیں سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، کسی کے مانند نہیں، کوئی اس کے مانند نہیں۔ ہماری زندگی سمجھتے ہوئے یہ نہ سمجھ لینا کہ جیسے ہم زندہ ہیں مولا تبارک و تعالی ویسا زندہ ہے، ہرگز نہ سمجھنا۔ اتنا رکھنا کہ اللہ تعالی زندہ ہے کما یلیق بشانہ، جیسا اس کی شان کے لائق ہے ویسے وہ زندہ ہے۔ ہم اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، ہاں اتنا گمان کر سکتے ہیں، اتنا سوچ سکتے ہیں کہ میرا وجود ہے، میں زندہ ہوں، سانس لے سکتا ہوں، بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن کبھی نہ کبھی فنا ہو جاؤں گا، اور جو فنا ہونے والا ہو اس کی زندگی کیا ہے؟ حقیقت میں زندگی تو اس رب قدیر کی ہے جو زندہ ایسا ہے کہ اسے فنا نہیں ہے۔ کیوں قرآن کہتا ہے نا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کائنات میں جو کچھ ہے نا زمین پر سب کچھ فنا ہو کے رہ جائے گا، سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے گا۔ جب آیت نازل ہوئی نا کل من علیہا فان، سب فنا ہو جائے گا، فرشتے آپس میں کہنے لگے انسان ہلاک ہو گیا۔ کل من علیہا فان، جو زمین پر ہے سب فنا ہو جائے گا، فرشتے کہنے لگے انسان ہلاک ہو گیا۔ لیکن پھر جب آیت نازل ہوئی کل نفس ذائقۃ الموت، فرشتوں نے بھی کہا کہ ہاں ہاں ہمیں بھی مرنا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ فرشتے نور کے بنے ہیں تو باقی رہیں گے، نہیں، فنا ہر مخلوق کو ہے اور بقا ہے رب قدیر کو۔ اللہ تعالیٰ باقی رہنے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہو کے رہ جائے گا، سب کا وجود مٹ جائے گا، لیکن تیرا رب جو عظمتوں والا ہے، جو کرامتوں والا ہے، وہی باقی رہ جائے گا۔ کیونکہ معبود بھی تو وہی ہونا چاہیے نا جسے فنا نہ ہو، جو باقی رہنے والا ہو، جو زندگیاں عطا کرنے والا ہو، زندگیاں چھین لینے والا ہو، جب چاہے زندہ کر دے، جب چاہے موت کی آغوش میں ڈال دے، ہو تو زندہ نا۔ اگر معبود ہو مر جائے تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مرنا تو ایک عجز ہے، ایک کمزوری ہے۔ کیا کہتے ہیں ایک بندہ ہے زندہ ہے، اپنے آپ کو خدا بھی کہتا رہتا ہے، دنیا اسے پوجتی ہے، وہ مرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نمرود جیسا بادشاہ بھی زمین پر آ گرتا ہے، فرعون جیسا بادشاہ بھی زمین پر آ گرتا ہے، شداد جیسا بادشاہ بھی زمین پر آ گرتا ہے۔ یہ تمام جو انسان تھے لیکن اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن جناب جب موت نے آ کر دبوچا ہے نا تو سب کی قدرتیں جواب دے گئی، سب کے سب فنا میں جا ملے ہیں۔ بقا ان کا مقدر نہیں تھی، کیونکہ بقا مقدر اسی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ قدرت جہاں جواب دے جاتی ہے بندہ وہاں عاجز ہو جاتا ہے، اور جہاں بندہ عاجز ہو جائے پھر وہ عبادت کے قابل نہیں رہتا۔ عبادت کے قابل وہی ہے جو قادر مطلق ہے، جو زندہ بھی ایسا کہ اس کی زندگی کا کوئی مالک نہ ہو، اور پھر وہ قیوم بھی ایسا کہ تمام کائنات کے نظام کو سنبھالتا بھی ہو۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حی ہے، زندہ ہے، ایسا زندہ کہ خود تو ہے، دائمی زندگی ہے، زندگیاں دینے والا ہے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا لینا، کسی اور کو خدا مان کر نہ پوجنے لگ جانا۔ لا الہ الا ہو، نہیں، اللہ کے سوا تو کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، تمام کائنات ہلاک ہونے والی ہے، تمام کائنات برباد ہونے والی ہے، ہاں اگر کچھ باقی رہنے والا ہے تو وہ ذات الہی، ذات کبریا، ذات خدا ہے، کچھ باقی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو عبادت کا حقدار کون؟
اللہ تعالیٰ جو زندہ رہے. پھر دستے سوال کس کے آگے بلند کریں؟ کس سے مانگیں؟ ہاں اس سے مانگیں جو زندہ رہنے والا ہے، جو غفلت میں مبتلا نہیں ہونے والا ہے، جو تمہارے پتے پتے کی خبر رکھنے والا ہے، اس سے مانگیں. کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کہتا ہے نا قرآن، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. کیا کہتا ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. بھروسہ کر اس زندہ پر جسے موت نہیں آنی ہے. ہم دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے نکل جاتے ہیں، ان دنیا داروں سے جنہیں اپنے وجود پر بھی کچھ اختیار نہیں ہے، جو اپنی بھلائیوں کے بھی مالک نہیں ہیں، جو اپنی برائیوں کو نہیں ٹال سکتے، جو بیمار ہو جائے تو اپنی شفا کے مالک نہیں ہیں، جو تنگ دست ہو جائے تو اپنے تنگ دستی کو دور کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں. اور ہم جا کے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کچھ کر لے. وہ ہمیں دھتکارتا ہے، ہمیں رسوا کرتا ہے، ہمیں ذلیل کرتا ہے، ہماری مذاق بناتا ہے دنیا کے اندر. پھر بھی ہم اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے پھرتے رہتے ہیں. جناب وہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. وہ تو فنا میں جانے والا ہے، مٹنے والا ہے، مرنے والا ہے. وہ کسی چیز کا کہاں مالک؟ کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ کس کے آگے دامن بچھانا ہے؟ کس پہ یقین کرنا ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اس زندہ پر جسے موت نہیں آنی ہے، جسے زوال نہیں ہے، جسے لم یزل کہا کرتے ہیں، اور وہ فقط ایک ہے. کون؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی. زندہ کون؟ اللہ تعالی ہے. کیا پیاری صفت ہے نا زندگی کی بھی. ہم اور آپ اپنے آپ کو سوچیں، پھر اللہ تعالیٰ کی حیات کو دیکھیں، اس کی زندگی کو دیکھیں، بہت کچھ سمجھ میں آئے گا. اگر بندے نے اس بات پر یقین کر لیا نا کہ اگرچہ میں فنا ہونے والا ہوں لیکن میرا رب فنا نہیں ہونے والا، وہ زندہ رہنے والا ہے. اور اس سے آگے القیوم. قیوم کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے قائم. کیا ہوتا ہے؟ قائم، کھڑا ہونے والا. ایک ہوتا ہے قیوم. دو فرق ہے. قائم ہم اور آپ دنیا میں جتنے ہیں، ہم سب کے سب قائم بالاعراض ہیں، قائم بغیری ہیں. مطلب ہم اگر کھڑے ہوں، دنیا جو بھی ہے یہ کسی نہ کسی کی محتاج ضرور ہے. ایک لکڑی لے لیں آپ، ایک لکڑی کو آپ اگر کھڑا کرنا چاہیں تو اسے سیدھا کھڑا نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اسے زمین میں نہ گاڑیں یا دیوار کے سہارے نہ کھڑا کریں، کیونکہ اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ کھڑی ہو سکے. ہے کہ نہیں؟ وہ محتاج ہے نا ایک دیوار کی، زمین کی محتاج ہے وہ. ہم اور آپ، ہاں ہم قائم ایک اعتبار سے قائم بذاتی ہو گئے کہ ہم کو دیوار کی ضرورت نہیں ہے، زمین میں کھڈا کھود کر اس کے اندر دفن ہونے کی ضرورت نہیں کھڑا ہونے کے لیے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتے ہیں. لیکن یہ طاقت جب جواب دے جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گر جایا کرتے ہیں. پھر ہمارے پاؤں میں وہ طاقت نہیں رہتی، پھر ہم کھڑے ہو جائیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہی دستے سوال بلند کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ مولا جو توانائی میری زندگی میں تھی مجھے دوبارہ عطا کر. آ گئی نا محتاجی، پھیلا لیا نا ہاتھ کسی کے آگے. ہاں اگر آپ کے ہاتھ پھیلے ہیں طاقت و قوت مانگنے کے لیے اللہ کی جانب، تو بالکل صحیح پھیلے ہیں، درست جگہ پھیلے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ قائم ہی نہیں، وہ قیوم ہے. قائم بذاتی ہی ہے کہ اس کو کوئی قائم کرنے والا نہیں، بلکہ دنیا اس کے سہارے سے کھڑی ہونے والی ہے. وہ دنیا کا نظم و نسق سنبھالنے والا ہے، دنیا کو سنبھالنے والا ہے. آپ کیا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قیوم ہونے کو؟ یہ ہمارا چلنا پھرنا کون سنبھالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ ہمیں رزق دینے کا کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. یہ سانسوں کی ڈور کون سنبھالے ہوئے رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہاں ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے جس میں سانس لینے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، اسے کون زندہ رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. ہاں مچھلی کے پیٹ کے اندر ایک انسان پہنچ جاتا ہے، اسے کون زندہ رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. قبروں کے اندر انبیاء موجود ہیں، انہیں کون زندہ رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. کیا بات کرتے ہیں؟ اندرے کنویں میں کون سنبھال لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنبھال لیتا ہے. ہاں یہی فلسطین کا مسئلہ ہے.
30 دن 26 دن ایک بچی ملبے کے نیچے دفن رہتی ہے، پھر 30 دن کے بعد نکلتی ہے، زندہ نکلتی ہے، نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے۔ کون ہے اس کو سنبھالنے والا؟ اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں؟ قیوم ہے نا، وہ قیوم ہے، وہ سنبھالتا ہے۔ کیسے سنبھالتا ہے؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ تعالیٰ جو آسمانوں کو بغیر ستونوں کے قائم کر لیتا ہے، بلند کر لیتا ہے، تمہیں نظر نہیں آتے؟ دیکھیں نا، نظر آتا ہے کچھ آسمان کے نیچے کچھ ستون نظر آتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، لیکن آسمان نظر آتا ہے ہمیں۔ یہ قدرت ہے میرے رب کی، وہ ہے قیوم جو آسمانوں کو بغیر ستونوں کو بھی رفع و بلندی عطا کر سکتا ہے۔ ثم استوى على العرش، پھر اپنی شان کے قابل عرش پر جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور پھر اللہ تعالی سورج کو چاند کو چلاتا ہے۔ کل یجری لأجل مسمى، اور سب ایک مقرر مدت تک چلتے ہیں، گردش کرتے ہیں۔ کون چلاتا ہے؟ اللہ تعالی۔ کمال نہیں ہے نظام کائنات میں؟ سوچے جو خدا کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں، جو کہتے ہیں کائنات خود ہی بن گئی، ذرا سوچیں، ایک ستارہ جس مدار میں چلتا ہے دوسرے مدار میں نہیں آتا۔ ایک ستارہ دوسرے ستارے سے جدا ہو کر چلتا ہے، اور جس مدار پہ چل رہا ہے وہیں چلنا ہے۔ اگر اپنا مدار چھوڑ کر کسی اور مدار میں آ جائے تو ستارہ ستارے سے ٹکر جائے تو زلزلہ پیدا ہو، وجود باقی رہے کائنات کا، نہیں درہم برہم ہو جائے۔ چاند اور سورج اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ اگر انسان خود ہوئے چلتا ہوا انسان اپنے اوپر یقین کرتا ہے تو بہک جایا کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر یقین کرتا ہے تو اپنے مدار میں چلتا ہے تو ٹھیک ٹھاک رہتا ہے۔ یہ ہے میرا رب قدیر، یہ ہے میرا اللہ تعالیٰ۔ ہماری عقل کام کرے نہ کرے، وہ تو قیوم ہے، وہ نظام سنبھالتا ہے، رزق دیتا ہے وہ ہمیں، ہم نہیں سوچ سکتے لیکن وہ ہمیں دیتا ہے۔ ایک بات عرض کروں، آپ میں اکثر پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت سی مثالیں اللہ کے قیوم ہونے کی۔ ایک بات چھوٹی سی عرض کروں، اس کو بعد میں لوں، پہلے ایک واقعہ عرض کروں جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں دیکھیں سورہ آل عمران، دیکھیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم مقطعات حروف ہیں، اس کا معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ قرآنی آیات ہیں، اللہ نے نازل فرمائی ہے، یقین ہے کہ حق ہے۔ آگے کہ اللہ کے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم ہے، وہ زندہ ہے، وہ قیوم ہے، کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ نجران کا ایک وفد تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عیسائی تھے، 60 لوگ تھے ان میں، 14 ان میں ان کے سردار تھے اور 3 ان کے رہنما تھے، بڑے بڑے پیشوا تھے۔ ان میں ایک تھا ابو حارثہ بن علقمہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں جلوہ گر تھے، وہ لوگ آئے مناظرہ کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ عیسائی مذہب تھا، اس کو منسوخ کرنے کے لیے تمام ادیان کا ناسخ دین اسلام آ چکا تھا، جو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین تو فقط اسلام ہی تھا۔ دعویٰ تھا اللہ ایک ہے، اولاد سے پاک ہے، اور میں محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسائیوں کو یہ بات بری لگی، مناظرے کے لیے آئے، نماز کا وقت تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے قبلہ روح، وہ آئے، ان کی نماز کا وقت بھی ہو گیا، پھر وہ لوگ مشرق کی جانب بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ مسجد ایک تھی، مسجد نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، لیکن نمازیں 2 طرح سے ہو رہی ہے۔ ایک طرف آقا کریم نماز پڑھ رہے ہیں کعبے کی جانب، ایک بیت المقدس کی جانب عیسائی نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کا وقت جیسے ختم ہوا، نماز پوری ہوئی، آقا کے حضور وہ لوگ آئے،
اور کہنے لگے کیا کہتے ہو؟ آقا نے کہا کہ اسلام قبول کر لو، اسلام میں آ جاؤ۔ کہنے لگے ہم تم سے پہلے اسلام میں آ چکے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ نہیں، تم اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہو، تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اور یہ اسلام نہیں ہے۔ تم صلیب کی، کروس کی عبادت کرتے ہو، یہ اسلام نہیں ہے۔ تم سور کھاتے ہو، یہ اسلام میں حلال نہیں ہے۔ پھر کہتے اچھا تم کیا کہتے ہو؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں؟ حضور کہتے کہ نہیں۔ تو پھر عیسیٰ کا باپ کون؟ شور مچانے لگے، بہت شور مچایا۔ آقا نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، بیٹا باپ کے جیسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہ یقیناً ہوتا ہے، بیٹا ہے تو باپ کے جیسا ہوگا ہی ہوگا، اس کا چہرہ بھی ملے گا، اس کے ہاتھ بھی باپ جیسے ہوں گے، اس کے پاؤں بھی باپ سے ملتے جلتے ہوں گے، اس کی صفتیں بھی باپ جیسی ہوں گی۔ تو پھر آقا فرماتے ہیں رب حی لا یموت ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے موت نہیں آنی ہے۔ کیا واقعی عیسیٰ ایسے ہیں؟ نہیں، وہ تو انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر۔ کہا میرے رب کی نگاہوں سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بتائے ہوئے کوئی چیز جان سکتے ہیں؟ خاموش ہو گئے، نہیں کر سکتے۔ پھر کہا میرا رب ہمیشہ سے ہے، لیکن عیسیٰ ماں کی کوکھ میں پلے ہیں، بچے کی طرح پیدا ہوئے ہیں، انہیں غذا ملی ہے۔ عام طور پر جیسے بشری تقاضے ہوتے ہیں، انسانی تقاضوں کے اعتبار سے وہ زندہ رہے ہیں۔ کیا اللہ کی مانند ہے؟ نہیں، خاموش ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ جناب اللہ تعالیٰ جیسا ہونے کے لیے، اللہ کی طرح ہونے کے لیے معبود ہونا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ تنہا واحد خدا ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ ایک بات قیوم ہونے پر آخری عرض کروں، ایک انڈا دیکھا ہے آپ نے؟ مرغی کا انڈا، کہانیاں تو بہت سنی ہوں گی، نہ جانے کیسے کیسے بچہ نکل جاتا ہے، لیکن میرے رب کی قدرت دیکھیں آپ ایک بار۔ ایک انڈا ہوتا ہے، چونے کا کھول ہے اس پر، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے مسامات ہوتے ہیں جس کے ذریعے اس کے اندر ہوا پہنچا کرتی ہے، اور اس کے ارد گرد ایک جھلی ہوا کرتی ہے انڈے کے اوپر۔ پھر اس کے اندر آپ دیکھیں سفیدی ہوا کرتی ہے، جو زردی ہوا کرتی ہے، یہی غذا بن جاتی ہے اس بچے کے لیے، اس سے وجود بنتا ہے اس کا۔ پھر اس کے اندر چوزا بنتا ہے، جرثومہ بن جاتا ہے۔ پھر چھوٹی چھوٹی رگیں، چھوٹے چھوٹے تار ہوا کرتے ہیں جو اس بچے کو صحیح ڈھنگ پر ایک وجود میں تشکیل دیتے ہیں۔ بتائیں تو صحیح، نازک سا ہے، کوئی زور سے دبا دے تو ٹوٹ جائے، لیکن میرا رب قدیر ان 7 اجزاء سے ایک وجود پیدا کرتا ہے۔ اگر ان 7 اجزاء کے علاوہ ان میں سے کوئی ایک چیز ہٹا دی جائے یا ان کے علاوہ کوئی اور چیز ملا دی جائے تو انڈے کا وجود باقی نہیں رہے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ ہے کوئی کائنات میں ایسا قیوم جو ایک انڈے کا وجود بھی ایسے باقی رکھتا ہے؟ اللہ ہے، لیکن پتا ہے وہ چوزا کتنا نازک ہوتا ہے نا۔ آپ اس انڈے کو لے کر توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، دم لگتا ہے، نہیں ٹوٹ پا رہا ہوتا۔ ایک انسان کوشش کرتا ہے تب کہیں جا کر ٹیڑھا کر کے توڑ سکتا ہے۔ وہ جو چوزا اندر ہوتا ہے نا، اس میں طاقت نہیں ہوتی توڑنے کی، لیکن وہ توڑ کر آتا ہے اسے باہر، وہ اسے توڑ کر باہر آتا ہے۔ کیسے؟ یہی تو تدبیر کائنات ہے، یہی تو یدبر الامر ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ معاملات کو کیسے تدبیر دیتا ہے کہ جب بچہ وہ چوزا اندر ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے پیشانی پر ایک چھوٹا سا سینگ بنا دیتا ہے، پھر وہ اسی سے توڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ یہ ہے تدبیر کائنات، یہ ہے میرا اللہ تعالیٰ قیوم، یہ ہے صفت اللہ تعالیٰ کی قیوم ہونا۔ جناب اللہ تعالیٰ پر یقین کریں کہ اس سے بڑھ کر قدرتوں کا مالک کوئی نہیں، ہر ایک تدبیر اسی کی ہے، ہر معاملہ اسی کے ذمہ ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے،
وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہم اور آپ عاجز ہیں، ہماری قدرتوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس واقعے سے ایک بات عرض گزار کر جاؤں نوجوانوں کے لیے خاص طور پر، اگر دنیا میں رہ کر جیتنے کی خواہش ہے نا، ہارنا نہیں چاہتے ہو، تو لازم پکڑ لو پہلی بات توکل علی اللہ، توکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ کرو اس اللہ تعالیٰ پر جسے موت نہیں آنی۔ پھر دیکھنا کہ جب ایک چوزے کو اللہ تعالیٰ ایک کھول کے اندر اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ باہر کے تمام پیرایوں کو توڑ دیتا ہے، وہ تمام قیود تمام بندشوں کو توڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ پر یقین کیا، اپنے یقین اندر پال لیا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر وہ قوت پیدا کرے گا کہ تم کائنات کی بندشوں کو توڑ کر نکل جاؤ گے اور کامیابیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ یہی صحابہ کرام نے کیا تھا، پہلا توکل اللہ تعالیٰ پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت و قوت عطا کی۔ پھر رومن ایمپائر ہو کہ پرشین ایمپائر ہو، تمام تر مسلمانوں کے قدموں تلے نظر آنے لگے تھے۔ پیاروں، توکل کرو اللہ تعالیٰ پر کہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ۔